خود میں چل دیا۔ الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختم مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، قاسم نعمت مالک جنت، منیم ذی جاں مخبر صادق، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی مگر حریم لامکاں تک ہے، قفس کی تیلیوں سے لے کر شاخ آشیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے، انہی کے کوچے کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، مانا تو ہے آسی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق، مانا تو ہے آسی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے۔ حضرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی یہ دوسری مجلس پاک میلاد النبی کے موقع پر جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ اس بزم پاک کو قبول فرمائے اور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم سب کے لیے یہ ساری مجالس شفاعت بخشش اور اجر کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ بیان میں سرسری باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالمی نبوت اور عالمی پیغمبری عطا فرمائی، آفاقی پیغمبر ہیں، عالمی پیغمبر، ہر ایک خطہ، ہر قبیلہ، ہر سماج، ہر معاشرہ، ہر ملک، ہر صدی، قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے پیغمبر و رسول بن کے جلوہ بار ہوئے، اور آپ کی نبوت و رسالت نبوت عامہ رسالت عامہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے آپ پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
اور اب کوئی نبی آئے نہ آئے گا، نہ ان پہ کوئی کتاب اترنے والی ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے اور مصطفیٰ جان رحمت آخری پیغمبر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وخاتم النبیین، اور یہ آخری پیغمبر آخری رسول ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مکان تعمیر فرمایا، انبیاء آتے رہے اور ان کی ذات سے مکان گویا تعمیر ہوتا رہا، مکمل مکان بن گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس جگہ کو بھی پور فرما دیا۔ اب مکمل تعمیر ہو چکی، اب کوئی اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے، جتنے گل گلشن کھلنے تھے سب کھل چکے، اب نبوت اور رسالت کا گلشن پور ہو گیا، اب نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ اب کوئی نئی کتاب آنے والی ہے۔ اعلی حضرت نے اسی کا ذکر کیا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عالمی پیغمبری، عالمی نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ اگلے بیان میں عرض کیا دوسرے انبیاء کرام ایک مخصوص قوم اور مخصوص علاقے کے لیے جلوہ بار ہوئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب اہل مدین اصحاب الرس اصحاب العقا کے لیے تشریف لے آئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے جلوہ بار ہوئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَمُوسَىٰ آتَيْنَاهُ بِآيَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِ، اور جناب موسیٰ کو ہم نے آیت نشانی دے کر فرعون اور فرعونیوں کی طرف بھیجا۔ وعیسی ابن مریم الی بنی اسرائیل، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تشریف لے آئے۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام۔ وإلی عاد اخاہم ہودا، اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، اور حضرت صالح کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ وارسلنا نوحا الی قومی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ مگر حضور کی جب باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری خلقت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سب لوگوں کے لیے پیغمبر اور رسول ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی، اور آپ کی کتاب کا ذکر قیامت تک ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر آج پوری دنیا میں اگلے انبیاء کرام کی کتابوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر، اور ان انبیاء کی امت اور ان انبیاء کرام نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، ہماری خوش نصیبی ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ذکر سے سرکار بڑے ہو جائیں یا فضیلت مل جائے ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ ذات ہے، ہم ان کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو فضیلت والا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو برکت والا بنا رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وما مدحت بمحمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں حضور کی تعریف کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ بیان کر کے میں ما مدحت محمد بمقالتی، اپنے الفاظ اپنی نعت اپنے قصیدے سے حضور کی تعریف نہیں کر رہا۔ ارے حضور کی تعریف کرتا ہوں تو میرا قصیدہ اچھا بن جاتا ہے، میری نعت اچھی بن جاتی ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں لم ترى قط عینی احسن منکا ولم تلد النساء اجمل منکا، یا رسول اللہ آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ یا رسول اللہ لم تلد النساء اجمل منکا، حضور آپ سے بہتر بچہ کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں ہے۔
قد انکا خلقتا مبرأ من عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، کہ انکا قد خلقتا کما تشاء، گویا جیسی آپ کی مرضی اور منشا ویسا ہی پروردگار نے آپ کو پیدا فرمایا، ہر عیب ہر نقص ہر برائی سے پاک پیدا فرمایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظانے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عالمی پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت جن کو اللہ تعالیٰ نے کمالات اور نبوت و رسالت اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں وہ سارے کمالات عطا فرمائے۔ روایتوں میں محدثین فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے کمالات انبیاء میں آئے، فردن فردن اللہ تعالیٰ 1 2 3 4 کمال کسی پیغمبر کو دیتا معجزات کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس احیاء موتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے، وَلَيَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ جس کا ذکر قرآن کہتا ہے، ہم نے جناب داؤد کے لیے لوہا موم بنا دیا، نرم بنا دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزمی عطا فرمائی، پیغمبری اور نبوت عطا فرمائی، اور ان کو معجزات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، دریاؤں پر، پرند اور چرند پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کا اور قرآن مجید میں ذکر فرمایا، انی احیی الموتى، اے لوگو آؤ میں مردہ بھی زندہ کرتا ہوں، ابری الاکمہ والابرص باذن اللہ، میں مادر ذات اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں مادر میں کوڑیوں کو برس کے بیمار اور کوڑ سے شفا دے دیتا ہوں۔ کوڑی ان کے پاس آتا، جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے ہیں ان کا کوڑ پل بھر میں ختم ہو جاتا، اور مادر ذات اندھا جو زندگی میں اندھا نہ ہوا، بلائنڈ ہے، اندھا ہے، مگر مادر ذات ماں کے پیٹ ہی سے اندھا بن کے پیدا ہوا ہے، یعنی آنکھیں ہی نہیں ہے۔ ایک اندھا وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ہیں مگر آنکھوں میں نقصان ہو گیا، اور آنکھوں میں فوٹ ہو گیا، دکھ نہیں رہا، آنکھیں اپنی جگہ پر ہے مگر آنکھوں کی روشنائی اور بینائی ختم ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ فرماتے مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں، ایسا انسان لے آؤ جس کی آنکھیں ہی نہیں ہے، صرف آنکھوں کی جگہ پہ دائرہ بنا ہے، حلقہ بنا ہے، آنکھیں نہیں ہے، 2 جگہ سوراخ آنکھوں کی جگہ بنے ہیں، ایسے کو لے کے آؤ۔ لوگ لے کے آتے، جناب عیسیٰ دستے کرم رکھتے تھے، اللہ فوراً انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ ابرئ الاکمہ والابرص وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور تم میرے پاس آتے ہو کیا کھا کے آئے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، اور گھر میں اپنے لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، ان کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ید بیضا عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا، ان کے پاس عطائے موسیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا ہے، اور وہ عطا جناب موسیٰ کے پاس ہے، اس کو جیسے چاہتے استعمال فرماتے۔ اللہ جناب موسیٰ سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے وما تلک بیمینک کا اے موسیٰ، یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا عصایا، مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہو، ادھش بیا علی غنمی، اس سے درخت کے پتے اپنے جانوروں کے لیے جھاڑتا ہو، اس کو مارتا ہوں پتھر پہ تو پانی کا چشمہ ابل جاتا ہے، اور اسی کو فرعونیوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں تو وہی جناب موسیٰ کا عصا اتنا بڑا سانپ اور اژدہا بن جاتا ہے کہ سارے فرعونیوں کے جادوئی سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ اس طرح
جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تک اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہیں اللہ تعالیٰ کمالات دیتا تھا، خوبیاں دیتا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں جتنے کمالات اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء کرام کو عطا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ نے تنہ تنہا مصطفیٰ کی ذات میں ودیعت فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یا رسول اللہ حسن یوسف ہو ید بیزا ہو یا جناب موسیٰ کا عصا ہو، ان انبیاء میں جتنے کمالات تھے یا رسول اللہ آج کے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ جتنی خوبیوں والے ہیں اللہ نے وہ ساری خوبیاں تنہا آمینہ کے لال میں جلوہ بار فرمائی ہیں۔ اللہ نے سراپا معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کو فرمایا، اس لیے سرکار کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار نے معجزہ دکھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کی فرمائش پہ جیسے لوگ مطالبہ کرتے تھے اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ کام کر دیجیے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر معجزہ دکھاتے ہیں۔ کبھی سرکار اشارہ فرماتے ہیں مقام صحبہ میں سورج جناب مولا کائنات کے لیے پلٹ آتا ہے، کبھی سرکار کسی کافر کے کہنے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو سرکار کی انگلی کے اشارے پا کر چاند بھی اپنا سینہ چیر دیتا ہے اور ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے۔ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں، ایک اعرابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، اگر آپ پیغمبر ہیں تو اب آپ معجزات لے کے آئے ہوں گے، کمالات لے کے آئے ہوں گے، یعنی اس زمانے کے کافر کا بھی عقیدہ ہے، اس زمانے کے مشرک کا بھی عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر ہوگا وہ کمالات لے کے آئے گا، وہ خوبیاں لے کے آئے گا۔ اگر آج کا وہابی نہ سمجھے تو اس زمانے کے کافر سے بدتر ہے، اس زمانے کے مشرک سے بدتر ہے، اس لیے کہ اس زمانے کا کافر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر وہ ہوگا جو کمال لے کے آئے گا، خوبیاں لے کے آئے گا، معجزات لے کے آئے گا، ماں فوق الفطرت چیزیں لے کے آئے گا۔ اس لیے سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر میں کیسے مانوں وہ جو سامنے اونٹ دکھ رہا ہے وہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے گا تب میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اعرابی جا کر آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جا کر اونٹ سے کہہ دے کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں، وہ میرے بارگاہ میں دوڑتا ہوا آئے گا۔ اعرابی جا کے اونٹ کے کان میں بولتا ہے تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، اتنا سنتا ہے وہ اونٹ غلاموں کی طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، خدمت اقدس میں حاضری بجا لاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ ایک اعرابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور کہتا یا رسول اللہ اگر واقعی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری اور نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے تو پھر میں کیسے یقین کر لوں، مجھے اس کے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کمالات لے کے آئے ہیں، پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، پھر آپ کا میں کلمہ پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اعرابی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میں طلب کرو جو چیز کوئی عام انسان نہ کر سکتا ہو۔ سامنے درخت نظر آتا ہے، اعرابی کہتا ہے حضور وہ جو درخت دکھ رہا ہے اگر وہ درخت آپ کے پاس آئے آپ اس سے بلا لیں اور وہ درخت آپ کو سلام پیش کرے آپ کا کلمہ پڑھے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ مصطفیٰ فرماتے میں درخت کو بلاؤں آئے، اس میں کمال نہیں ہے، جا تو ہی درخت سے کہہ دے کہ محمد عربی بلا رہے ہیں، آقائے دو جہاں بلا رہے ہیں۔ اعرابی گیا درخت کے قریب جا کر کہتا ہے اے سجر چل تجھے مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں، محمد عربی بلا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے یقلع الی یمین و شمال، یقلع الی یمین و شمال، وہ درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا اور اپنے آپ کو جڑوں سے نکال کر ایک غلام جس طرح بارگاہ رسالت میں آتا ہے اس طرح غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درخت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں سلام بجا لاتا ہے اور زبان حال تو نہ رکھتا تھا مگر زبان حال سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بلایا تو ایسے زمانے میں جو پتجھڑ جو دھوپ کا زمانہ ہے، دھوپ کے زمانے میں درخت کے پتے سوکھ جایا کرتے ہیں، درخت خشک ہو جایا
जाया करता है, उसकी शाखें उसकी टहनियां सूख जाया करती है। 10 ज़बान क़ौल तो न रखता था, मगर ज़बान हाथ से मुस्तफा से अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह। बुलाया तो ऐसे जमाने में जो धूप का जमाना है, हुजूर अगर पतझड़ के जमाने में बुलाते, मौसम बहार में बुलाते, हुजूर अगर मौसम बहार और बरसात के जमाने में बुलाते, ऐसे न आता, फूलों की डालियां लेके आपकी बारगाह में आता, फूलों का नजराना लेके आपकी बारगाह में आता। गोया दरख्त भी मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत का इक़रार कर रहा है। कभी हिरनी आके मुस्तफा का कलमा पढ़ रही है, कभी कबूतरी आके मुस्तफा का कलमा पढ़ रही है, कभी एक भेड़ आके मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ रहा है, कभी एक चरवाही की बकरियां मुस्तफा जाने रहमत गुजरते हैं तो सरकार पे सलाम करती है। सरकार मौलाए कायनात के साथ अरब के एक पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे हैं, मौलाए कायनात सुनते हैं, वही मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम कर रहा है। हजरत अली कहते हैं आवाज सुनता था मगर आवाज देने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा मुतफक्किर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं अली क्या सोचते हो, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है उसके ऊपर जो चोटी है, हाँ या रसूल अल्लाह, वही हम पे दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ रहा है, वही हम पे सलाम का नजराना पेश कर रहा है। कभी सरकार सहाबा के साथ महफिल में है, कभी सरकार सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं और सफर करते करते देखा कि शहद की मक्खी मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द भिनभिना रही है। आका ये क्या क्या अर्ज कर रही है? मुस्तफा कहते हैं ये हम पे सलाम पढ़ रही है, ये हम पे दरूद पढ़ रही है और ये कह रही है कि या रसूल अल्लाह आपके सहाबा में सालन खत्म हो गया है, किसी सहाबी को भेजे, मैंने शहद का फुला जगह छाता बनाया है, आए शहद निकाल ले और आपके सहाबा में आप इसे तक़सीम फरमा डालें। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुनिया की हर शय जानती है कि मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के पैगंबर है। आका फरमाते हैं कि दुनिया के चंद शरीर जिन और इंस इनके अलावा हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का महबूब हूँ। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने वो सारे कमालात, वो सारी खूबियां अता फरमाई जो यके बाद दिगरे अल्लाह ताला इनफिरादी तौर पे वो सारी चीजें अल्लाह नबियों में, पैगंबर में, रसूलों में बदियत फरमाता था। उन सारी चीजों का मजमा अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत की जात में बदियत फरमाया। जात मुस्तफा खुद एक मौजज़ा है। एक तो ये कि सरकार मौजज़ा दिखा रहे हैं, सरकार किसी के कहने पर जो है इशारा करते हैं तो चांद अपना जिगर चीर देता है। और सरकार बचपने के जमाने में अगर झूले में रहे तो हजरत अब्बास कहते हैं मैं देखता सरकार की उंगली दाएं होती तो चांद दाएं तरफ झुकता, हुजूर अगर झूले में बैठे सोए उंगली बाएं तरफ करता है तो चांद बाएं तरफ झुक जाया करता है। आला हजरत कहते चांद झुक जाता, उंगली उठा के महद में चाय चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। ये मुस्तफा जाने रहमत के वो सारे मौजज़ात हैं, मगर मुस्तफा की सरापा ज़ात मौजज़ा है। हुजूर चले तो मौजज़ा, सरकार खाएं तो मौजज़ा, हुजूर पिए तो मौजज़ा, जनाब आयशा के साथ रहें तो मौजज़ा, खदीजा के साथ रहें तो मौजज़ा, हजरत सौदा, हजरत जुवैरिया, हजरत हफ्सा, हजरत मारिया और हजरत ज़ैनब, ये अज़वाज मुतहरात है। हुजूर का उनके साथ रहना मौजज़ा, सरकार अली के साथ हो तो मौजज़ा, अबू बकर के साथ हो मौजज़ा, मुआज़ बिन जबल के साथ हो मौजज़ा, हजरत उमर के साथ हो मौजज़ा, उस्मान अली के साथ हो मौजज़ा। सरकार अगर अपने नवासों को गोद में लेते हैं तो मौजज़ा, और सरकार अबू मूसा अशरी के साथ हो तो मौजज़ा। यानी मुस्तफा की जितनी 63 साल की जिंदगी है, हर लम्हा मौजूदा है, हर सेकंड मौजूदा है, हर जिक्र मौजूदा है, हर कड़ी मौजूदा है। इसलिए मुस्तफा की इन 63 साल जिंदगी का एक एक पहलू मुहद्दिसीन ने किताबों में सर्च किया है। सरकार की आदत को सहाबा ने देखा, हुजूर की अखलाक को सहाबा ने देखा, सब रोज अपने साहब को मुस्तफा जाने रहमत के साथ रखा, हुजूर को सफर में देखा, हुजूर को हजर में देखा, मुस्तफा जाने रहमत को उन अदाओं को सहाबा ने देखा। इसलिए सरकार की सारी अदाओं को सहाबा ने नोट किया। अगले अंबियाए किराम से अगर में तकाबुल करो, वैसे अंबियाए किराम अपने जमाने में और अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत रिसालत अता फरमाए, वो नबी हैं, वो मासूम हुआ करते हैं, मगर उनकी सीरत के चंद बाब किताबों में है और वही बाब जो कुरान ने उसका बयान किया। यह मुस्तफा
جان رحمت نے بیان کیا، ورنہ جناب عیسیٰ کے تعلق سے ساری بایوگرافی صحیح بھی نہیں بیان کر پائے گا۔ یہودی جناب موسیٰ کا مکمل خطبہ نہ بولے گا، حضرت عزیر کے تعلق سے مکمل زندگی نہ بولے گا، ان انبیاء کرام کے تعلق سے مین باتیں جو ان کے ماننے والوں نے بیان کیے اور بعد میں ان چیزوں میں بھی ان کے ماننے والوں نے رد و بدل کر دیا، ان کا صحیح خاکہ قرآن نے بیان کیا، مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا۔ ان کی زندگی انبیاء کرام کی چند حصوں میں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا ہر ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہو گیا، اور محفوظ ہی نہ ہوا، جن صحابہ نے سرکار کی زندگی کو محفوظ کیا، حضور کے اسوہ کو محفوظ کیا، سرکار کی حیات کو ثبت کیا، ان راویوں کی بھی قصے لکھے گئے، ان کی سوانح لکھی گئے۔ ان راوی میں یہ سارے کمالات تو حدیث بیان کرے گا، وہ اصول حدیث کے سارے ضابطوں پہ کھڑا اترتا ہے، حدیث اور روایت کرنے کے سارے قانون پہ کھڑا اترے گا، تب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت اور سرکار کی سنت کو بیان کرے گا۔ سرکار کی سیرت تو بیان ہوئی، مگر جن صحابہ نے سرکار کو دیکھا اور انہوں نے جس سرکار کی سیرت کو بیان کیا، ان صحابہ کی بھی سیرتیں لکھی گئی، ان کی روایتیں لکھی گئی، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو لکھا گیا، ان کی حیات کے پہلوؤں کو لکھا گیا۔ اس لیے کہنا پڑے گا مصطفیٰ کی سیرت لکھنے والے صحابہ کی ساری زندگی کے حالات لکھے گئے، تو پھر مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کی سیرت کو لکھا، جن کے باپ کو لکھا گیا، پیدائش سے لے کر قبر شریف میں تشریف لے جانے تک، بلکہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے جب آپ کے نور کو تکلیف فرمایا، اس سے لے کر جناب آمینہ کی گود میں آنے تک، وہاں سے لے کر مکہ سے لے کر ہجرت، اور ہجرت سے لے کر مدینہ، اور مدینہ طیبہ سے لے کر آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے، اس وقت تک آپ کی زندگی کا ہر حال آج محدثین نے کتابوں میں لکھ کر امت کے حوالے پیش فرما دیا۔ اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جیسا ہمارے پیغمبر کے تعلق سے لکھا گیا ویسا دنیا میں کسی کے تعلق سے نہ لکھا گیا۔ دنیا میں شخصیتیں بہت ہوئی جن کی زندگی کے کچھ باب کو بیان، کچھ چیپٹر بیان کیے گئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ہر لمحہ، اور یہ ہونا ہی ہے، اس لیے ایسا ہے تاکہ امت کو ایک سیرت ملے۔ امت بنا دنیا میں ہم آپ زندگی گزاریں گے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے وقت آئیں گے، اگر ان وقت میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ اس وقت میں پیغمبر نے کیا کیا ہے، تو پھر ہم پیغمبر کی سیرت کو فالو کیسے کریں گے، ان کا انوسرن کیسے کریں گے۔ اس لیے ایک آدمی کی زندگی میں جتنے حالات آنے والے ہیں، ان حالات میں وہ جس سچویشن میں آئے گا، اس ہر سچویشن ہر حال کے لیے مصطفیٰ کی سیرت کا ایک نہ ایک باپ اسے روشنی دیتا رہے گا۔ تو شادی کرے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دے، تیرے گھر سے اولاد آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دے، تیرے بیٹی کا بیاہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دے، تیرے گھر کے بچی کا جنم ہو تو مصطفیٰ کو دے، اگر تو دوستوں کی انجمن میں بیٹھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دے، اگر تو داماد بنے گا تو تیرا رویہ کیسا ہوگا، دیکھ مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر کے داماد ہے، اگر تو کسی کا سسر بنے گا تو تیرا رویہ کیسا ہوگا، دیکھ مصطفیٰ مولا کائنات کے سسر ہے، اگر تو کسی کا جو ہے کسی کا تو اگر کسی کا دوست ہے تو پھر دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو، انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اگر تو باپ ہے تو تجھے بحیثیت باپ کس طرح زندگی گزارنی ہے، دیکھ مولا کائنات نے جناب فاطمہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، اگر تو شوہر ہے تو پھر تجھے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، دیکھ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک شوہر کی حیثیت سے جناب خدیجہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، حضرت عائشہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، حضرت زینب کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اس لیے زندگی کا ایک ایک شعبہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کا احادیث میں ضبط ہو گیا، اور محدثین نے لاکھوں احادیث کتابوں میں جمع فرما کے امت کے حوالے کیا، تاکہ تیرا کوئی ایسا زندگی کا لمحہ چاہے خلوت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے خلوت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے گھر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے باہر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے تیری زندگی کا وہ سماج سے تعلق رکھتا ہو، سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، سوشلوجی سے تعلق رکھتا ہو، تیری زندگی میں جتنے چیپٹر آنے والے ہیں، تیری زندگی میں جتنے حالات آنے والے ہیں، تیرے ہر حال کے لیے مصطفیٰ کی تعلیم روشنی عطا کرتی رہے گی، مصطفیٰ کا دین روشنی دیتا رہے گا، اور مصطفیٰ کی ایسی عظیم تعلیم ہے تو زندگی میں جہاں پریشان ہو مصطفیٰ کی سیرت خاموش نہ ہوگی، قرآن خاموش نہ ہوگا۔ اسلام ایک وسیع مذہب ہے، مصطفیٰ کی تعلیم ایک بہت وسیع تعلیم ہے، تو جس موڑ پہ آ کے کھڑا ہوگا وہاں اگر مصطفیٰ کی سیرت کو دستک
سچویشن میں تیری رہنمائی کرتا نظر آئے. اب جو ہے ان کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ کبھی پھنس جاتے ہیں تو ہم یہاں کیا کریں, ہماری کتاب خاموش ہے. یہ چیپٹر تو رامائن میں نہیں ملتا ہے, مہابھارت میں بھی کبھی اسی کے تعلق سے بیان نہ ہوا. ہم نے رگ وید بھی پڑھی, سام وید بھی پڑھے, اجم وید اتھن وید کو بھی کھنگال ڈالا. مگر میں جس سچویشن پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں, اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے؟ میری مذہبی کتاب سائلنٹ ہے, میری مذہبی کتاب خاموش ہے. نامحالہ اس آدمی کو کسی دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, کسی دوسرے کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. ایسا حال ہمارے اندر نہیں ہے. عیسائیوں سے پوچھو تو کیسا ہے؟ میں جناب عیسیٰ کی سیرت کو فالو کر رہا ہوں. اگر تم مکمل طور پہ جناب عیسیٰ کی سیرت کو فالو کر رہا ہے تو پھر چاہیے کہ آج کا عیسائی نکاح نہ کرے. ان کا پیغمبر نکاح نہ کیا, جناب عیسیٰ نے نکاح نہ کیا. جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. آپ کے لیے اللہ نے قرآن حصورہ کا لفظ استعمال فرمایا, یعنی آپ جب تک رہیں دنیا میں عورتوں سے بے تعلق رہے. اگر آپ جناب عیسیٰ کی سیرت کو فالو کرنے والا, اگر عیسائی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ کی زندگی کا انوکرن کر رہا ہوں, جناب عیسیٰ کی سیرت کو اپنا رہا ہوں, تو پھر چاہیے کہ شادی نہ کرے, اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے نکاح نہ کیا. اگر شادی کر رہا ہے, ایک جب سے جناب عیسیٰ کا چھوڑ رہا ہے, ایک ادھیائے جناب عیسیٰ کی حیات کا چھوڑ رہا ہے. اسی طرح یہودیوں سے پوچھو, اسی طرح بدھسٹ سے پوچھو, اسی طرح دنیا میں سارے مذہبوں کے ماننے والے سے پوچھو, ان کی زندگی کے چند حالات ہے. اور کچھ بہت سارا یہ سارے مذہب تو وہ مذہب ہے جن کی بنیاد دنیا میں ہوئے. کوئی مہاویر نام کا آدمی چند اچھی باتیں بنا بتاتا ہے, آگے چل کے لوگ اس کو مذہبی شکل دے دیتا ہے. کوئی گوتم بدھ آتا ہے, وہ چند اچھی باتیں بتاتا ہے, لوگ اسی کی باتوں کو مذہب کی شکل دے دیتا ہے. مگر ان کی زندگی کے مکمل حالات کتابوں میں نہ ملیں گے. اور ان کا فالو کرنے والا اپنی زندگی میں بہت سارے چیپٹر اور مقام پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا جہاں تک ان کے گوتم بدھ و مہاویر کی زندگی خاموش ہو گئے. پتا نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے کیا کہا, موت کیا محالہ بولے خیروں کے دروازے پہ دستک دیں گے. مگر مصطفیٰ کی سیرت ہے, بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک کیا کرنا ہے, آپ حدیث کا مطالعہ کریں. بتاؤ زندگی میں کوئی ایسا چیپٹر ہے جو بخاری میں نہ لکھا ہو, مسلم میں نہ لکھا ہو, ابو داؤد میں نہ لکھا ہو, ترمذی میں نہ لکھا ہو, نسائی میں نہ لکھا ہو. بچے کی پیدائش ہو, اسی وقت اسلام تمہیں صداقت کی آواز دیتا ہے, اسی وقت اسلام کی روشنی تمہارے گھر میں اتر آتی ہے. بچہ پیدا ہوا ہے, اب کیا کیا جائے؟ اسلام کہتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے, دائیں کان میں اذان دو, بائیں کان میں تکبیر دو. اچھا اذان دے دی گئے, اب کیا کیا جائے اس بچے کے ساتھ؟ اب قرآن مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں جب یہ 7 دن کا یا 11 دن کا ہو جائے اس کے نام کا عقیقہ کیا جائے, اس کے سر سے بالوں کو اتار دیا جائے. اچھا اس کی پرورش کیسے کی جائے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بچے کی ماں کو کیسے صبح گزارنی ہے, اس بچے کی ماں کو شام کو کیسے رہنا ہے. وہ بچہ جب تک بالغ نہ ہوگا, ساری بالغ ہونے تک ایک بچے کی پیدائش اور اس کی پرورش کیسے کی جائے, اس کا سارا جو ہے حال مصطفیٰ جانی رحمت نے بیان فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے نا. تمہارا بچہ 2 سال کا ہے تو کیا کیا جائے؟ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے مصطفیٰ کہتے ہیں اسے نماز کا حکم دو. جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ. جب بچہ تھوڑا بالغ ہونے کے قریب آیا مصطفیٰ کہتے ہیں اس کا بستر الگ کر دو, اب اس کو اپنے ساتھ نہ دلاؤ, اس کو اس کی بہن کے ساتھ نہ سلاؤ. یعنی زندگی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر دن مصطفیٰ کا قانون روشنی دیتا جا رہا ہے, اجالا دیتا جا رہا ہے. اچھا بچہ بالغ ہو گیا, اب کیا کیا جائے؟ اب تم نے 7 سال سے نماز کا حکم دیا ہے, اب جب 13 سال میں بالغ ہو گیا مکمل نماز آ گئے, اب فجر پڑھنے جائے گا. اچھا فجر کے بعد کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ, اے لوگوں جب نماز کے لیے آواز دی جائے فوراً مسجد میں آ جاؤ, اور جب نماز ختم ہو جائے اللہ کے دیے ہوئے رزق کے لیے زمین پہ پھیل جایا کرو. اب تو رزق کما, اب روزی کیسے کمانی ہے؟ بخاری میں پڑھو, قرآن میں پڑھو, حدیث میں پڑھو. اب روزی کمانے کے بعد میں جب گھر میں دوں گا, اس روزی کا استعمال گھر میں کیسے کروں گا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں اس روزی کو اپنی بیوی پہ کیسے استعمال کرے گا, اپنے ماں باپ پہ کیسے استعمال کرے گا, جو کما کے آیا ہے اس کا استعمال اولاد پہ کیسے کرے گا. اچھا استعمال کر لیا, اب میری زندگی گزر رہی ہے, اب میرا بچہ بڑا ہو گیا, میرا بیٹا بڑا ہو گیا, اب میں کیا کروں؟ اب مصطفیٰ اس بچی سے حکم دیتا ہے نہیں تو تیرا باپ بڑا ہو گیا ہے, تیرا باپ بڑھاپے کی دلیل پہ آ گیا ہے. اب مصطفیٰ کہتا ہے اے بچہ, اب جس طرح تیرے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے, رب یعنی صغیرہ, بچپن میں جیسا انہوں نے پالا ہے اب تمہیں
ہے, صبح اٹھ تو ماں باپ کا چہرہ دے, شام کو آ تو ماں باپ کا چہرہ دے. وہ کوئی خواہش کہے تو فوراً خواہش پوری کر دی جائے, ماں کچھ کہے تو پورا کر دیا جائے, اس لیے کہ تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے, تیری جنت کا دروازہ باپ کی پیشانی کے اندر اس کی تعظیم کے اندر رکھا گیا ہے. اب یہ انسان بڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں کام نہیں کر سکتا, اب میں کیا کروں گا. مصطفیٰ جان احمد کی سیرت آواز دے رہی ہے. وہی بچہ بڑا ہو کے بالغ ہوا, اب بالغ ہونے کے بعد 18 20 25 سال کا ہو گیا, اب اس کے نکاح کرنا ہے. نکاح کیسے کرو؟ اب مصطفیٰ کی سیرت آواز دے رہی ہے تمہیں کس طرح نکاح کرنا ہے. اب نکاح سے پہلے عورت کو ڈھونڈنا ہے. عورت کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ قرآن کہتا ہے اے لوگوں فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, تمہیں جو پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو. اچھا, نکاح کے لیے عورت کا سلیکشن ہو گیا, اب کیا کیا جائے؟ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے, اس کے بعد پھر جب تک نکاح نہ ہو جائے اس کی طرف نظر کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے, یہ شریعت رخصت اجازت دیتی ہے. اب تیری سگائی تیری مگنی ہے, اب تو اس کے لیے دعا کرتی ہے, کرتا رہے وہ تیرے لیے دعا کرتی ہے. اب جب تیرا نکاح ہوگا, اب نکاح کیسے کرنا ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث سے پڑھو, وہ بخاری اور مسلم میں پڑھو. اچھا, نکاح ہو گیا, آج پہلی رات کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث اس میں بھی اپلائی کرتی ہے. ابو سعید خدری کی روایت سے پڑھو, معاذ بن جبل کی روایت سے پڑھو, ابو موسیٰ اشعری کو پڑھو, حضرت ابو ہریرہ کو پڑھو. سرکار نے پہلی سب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا, جو 2 رکعت نماز پڑھے گے, محبت کی باتیں ہوگی, آنے والا زمانہ کیسا گزارنا ہے, آنے والا مستقبل کیسا گزارنا ہے. اس پہلی رات میں میاں بیوی عہد و پیمان کریں گے, میاں بیوی ایک دوسرے سے مل جل کر عہد و پیمان کریں گے. دیکھ تو میری بیوی میں تیرا شوہر, اب کبھی زندگی میں حالات بدلیں گے, تجھے میرا لباس بن جانا ہے, میں تیرا لباس بن کے رہوں گا. کبھی غریبیوں کا زمانہ آئے گا, کبھی مفلسی کا زمانہ آئے گا, کبھی تنگدستی کا زمانہ آئے گا, اس میں ہمیں صبر و شکر کے ساتھ رہنا ہے. یہ زندگی شادی کے بعد والی زندگی ہے. اب شادی والی زندگی کے بعد کبھی کبھی من کھٹا ہو جائے, اب وہاں کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتا ہے شوہر اور ہمیشہ بیوی کا حق ادا کرتا رہے, بیوی ہمیشہ شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہے. اچھا, اولاد ہو گئی, اب کیسے پرورش کرنی ہے؟ یہ اولاد تھا, اب اس کی اولاد ہو گئی, اب یہ اس کی کیسی پرورش کرے؟ اس کا ذکر قرآن میں ملے گا. اولاد بڑی ہوگی, اس کی تعلیم کیسے لے گا, اس کو کیسے دین سکھائے گا, مصطفیٰ کی احادیث کا خطبہ پڑھائے گا, اس کا ذکر احادیث اور مصطفیٰ کی سیرت میں ملے گا. یہاں تک کہ باپ پھر بڑا ہو جائے, اب بڑا ہونے کے بعد اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا ذکر حدیث میں ملے گا. یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئے, آخری وقت سکرات میں پڑا ہے, اب سکرات میں کیا کہنا ہے مصطفیٰ کو پڑھو, بخاری میں پڑھو, مسلم میں پڑھو, ترمذی میں پڑھو. اچھا, انتقال تو کر گیا, ابھی قبر میں کیسے اتارا جائے گا؟ مصطفیٰ کی سیرت آواز دے رہی ہے, رسول اللہ کی حدیث آواز دے رہی ہے. اچھا, قبر میں اتار تو دیا, اب کیا ہوگا, اندر کیا ہونا ہے وہ بھی مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپا, قبر میں آنے تک کتنے حال ہیں, ہر حال میں مصطفیٰ کی سیرت اجالا دے رہی ہے. اس لیے ایک ہی سیرت ایک ہی ذات ہے جن کو فالو کیا جائے, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, جو دنیا کے ہر محاذ پہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. دنیا میں سفلتا پانے والے کم نہیں ہے, دنیا میں کامیابی پانے والے کم نہیں ہے, مگر 1-2 چیزوں میں کامیابی پائے چلے گئے. آج پورے ملک میں ان کا کہیں خطبہ, ان کا قصہ, ان کی ذکر نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے 1400 سال سے آج تک جتنا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. میں نہیں کہتا, اگر میں کہوں تو کوئی کہے گا پیغمبر کو ماننے والا مسلمان ہے, ہر مسلمان اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے, مصطفیٰ کی تعریف کرے گا. آپ کہیں تو کوئی کہے گا ہر مذہب والا اپنے مذہب کے بڑے کی بڑائی کیا کرتا ہے. میں نہیں کہتا, مگر ایک امریکہ کی دنیا کا ریسرچ کرنے والا, امریکہ کی دنیا کے لائبریریوں میں بیچنے والا, طرح طرح کی کتابیں کھنگالنے والا, دنیا کے مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے حالات کو دیکھنے والا, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی قصے پڑھتا ہے, دنیا کی مہان شکتیوں طاقتوں کا خاکہ پڑھتا ہے, اس کے بعد وہ پیغمبر کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے, مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے, تو وہ کہے بغیر نہیں لیتا. 1400 سال سے لے کے آج تک اس دنیا میں جتنا خطبہ پیغمبر کا پڑھا گیا ہے, ایسا خطبہ آج سے پہلے کسی کا نہیں پڑھا گیا. ہر دن جس کا نام ہے, ہر لمحہ جس کا نام ہے, اذانوں میں دیکھو
تو پیغمبر کا نام, نمازوں میں دیکھو تو پیغمبر کا نام, دروزوں میں دیکھو تو پیغمبر کا نام, مجلسوں میں دیکھو تو نبی کا نام, محفلوں میں دیکھو تو نبی کا نام. دنیا کا ہر خطہ اس میں ہر جگہ پیغمبر کا نام ہے. امریکہ کی لائبریری میں بیٹھنے والا مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے سارے لوگوں کو پڑھا مگر مصطفیٰ کا ذکر جیسا دنیا میں ہوا ہے اس سے پہلے اس کی کثرت سے کسی انسان کا دن ذکر دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ اتم ویکتی سفلتا پوروک شخص اگر دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے تو اسی مذہبی لیول کے نہیں دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جسے کامیاب مانا جائے اگر وہ کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے دنیا میں نام کمانے والے ایک شعبے میں جا کے نام کماتے ہیں, ایک چکر میں جا کے نام کماتے ہیں, کوئی ایک فیلڈ میں جا کے نام کمایا اور اسی جگہ اسی فیلڈ میں محنت کرتا رہا اور دنیا والوں کے لیے اپنی چند سیرتیں اپنی چند واقعات چھوڑ کے گیا. مگر کہتا ہے مائیکل ہارٹ مذہباً عیسائی ہے اور عیسائی اسلام کا دشمن ہوتا ہے مگر کچھ لوگ تعصب کا چشمہ اتار کر حسد کا چشمہ اتار کر حقیقت کا مطالعہ کرتے ہیں, حقیقت کا پڑھا کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقت دنیا کے سامنے لا کر ہی توڑتا ہے. وہ کہتا ہے مصطفیٰ دنیا کی واحد شخصیت ہے جو ایک دو نہیں دنیا کے ہر محاذ پہ کامیاب نظر آ رہی ہے. I could not any another personality like here in all human history. He was only supremely successful person on both level religion and secular. Michael Hart کہتا ہے میں نے پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا انسان نہیں پایا ہے. وہ تنہا انسانیت کے انسان ہے جو سارے محاذ پر سب سے زیادہ کامیاب اور سفلتا پوروک نظر آ رہا ہے. اس لیے دنیا کی تاریخ کھنگال ڈالو مصطفیٰ جان رحمت جیسا عظیم انسان نہ ملے گا, مصطفیٰ جان رحمت جیسا عظیم شخص نہ ملے گا. اللہ کی ذات کے بعد دنیا میں سب سے بڑا کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. غالب کہتا ہے غالب ثنائے خواہ جائے یزداں گزاشتے, غالب ثنائے خواہ جائے یزداں گزاشتے کہاں ذات پاک دان محمد است. یعنی مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی قصہ کیا بیان کرے گا, 1400 سال سے بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں مگر جو بھی بیان کرتا ہے آخر میں قلم توڑ کے کہتا ہے قلم ٹوٹ گئے مگر تیری اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا. آخر میں بیان کرنے والا اعلی حضرت کی زبان میں ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں کیا نہ کہو, آپ کو پھولوں سے تشبیہ دیتا ہوں تو پھول کیا ہے آپ کے پسینے کا صدقہ ہے. حضور اگر آپ کو گلاب اور گلشن کہو گلشن کیا ہے آپ کے قدموں کا صدقہ گلشن ہے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں, ہر گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ کے تاجدار پھرتے ہیں اور ہر سراج مزار پہ کشتی پروانہ بار پھرتے ہیں. رسول اللہ میں آپ کو کس سے تشبیہ دوں, اگر میں آسمان سے آپ کو تشبیہ دیتا ہوں آسمان ہے کیا آپ کے ہاتھ میں ایک بلبلا ہے. اقبال کہتا ہے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبدی آپ جینا رنگ تیرے محیط میں ابار صحبت سنجر و سریر تیرے جلال کی نمور فقر جڑے تو بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا ایمان میرا رکوع بھی جا میرا قیام بھی جا. سرکار کو اگر آسمان سے تشبیہ دے آسمان کی وسعتیں ایسی ہیں جیسے مصطفیٰ کے ہاتھ میں پانی کا بلبلا نظر آ رہا ہے. آسمان کی وسعتوں سے زیادہ تو مصطفیٰ کے دامن کی وسعتیں ہیں. اعلی حضرت کی یاد آ رہی ہے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں. جو کھلتے جائیں گے چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے. اگر آسمان سے تشبیہ دوں تو آسمان تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک پانی کا بلبلا ہے. لوح کیا ہے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. قلم کیا ہے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. اگر کہوں کہ زمین اتنی بڑی ہے اس سے مصطفیٰ کو تشبیہ دو, زمین کی اوقات کیا ہے جس سے ٹھوکر مارے تو زمین کا سینہ ہلتا رہے. اعلی حضرت کہتا ہے ایک ٹھوکر میں اور کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں اور کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ رکھیے کتنا وقار ایریا جن کے ایریوں کا یہ حال ہے کہ ٹھوکر مارے تو زمین کا سینہ سخت ہو جائے.
اگر مصطفیٰ کو زمین سے تشبیہ دو تو زمین کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا صدقہ ہے. اگر سرکار کو کہوں کہ مصطفیٰ ستاروں کی طرح ہے, مصطفیٰ آسمان کی چاند کی طرح ہے, تو پھر بھی عدلی ہے. اقبال کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. چاند کیا ہے؟ چاند خود مصطفیٰ پہ نچھاور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے استاد زمن کہتا ہے آسمان اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, یا رسول اللہ آسمان اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں. اس لیے جس نہج پہ تولو مصطفیٰ کو وہ ہر انسان ہر نہج سے اعلیٰ اور سب سے بڑے نظر آئیں گے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کو جس سے مثال دو ہر مثال سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے, ہر ذکر سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے, ہر چیز سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے. اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, کوئی زاویہ طے نہیں ہو پاتا ہے. آخر کیا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک کا مولا کہوں تجھے, باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اور کہتا ہے تیرے تو بس پہ عیبے جنا ہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر میں بن ہی نہیں پایا تو کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکھن کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس لیے لم يمكن الثناء كما كان حقه, لم يمكن الثناء كما كان حقه, بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. آصف بھائی ہو گیا, سنی آ گئی, درود پاک پڑھے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت, اس لیے جتنا حضور کے تعلق سے لکھا گیا, آج مجھے بیان تو کچھ اور کرنا تھا اور بات پھیلتی چلی گئی اور یہی موضوع لے لیا, اور آج کچھ اور مطالعہ کیا تھا اور کچھ جو ہے سرکار کی ولادت اور میلاد کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرنا تھا. خیر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت عالمی سیرت ہے, قیامت تک کے پیغمبر مصطفیٰ ہیں اور قیامت تک کی کتاب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی وہ قرآن ہے. اب نہ کوئی پیغمبر آئے اور نہ کوئی کتاب اترے گی. اس لیے دنیا کے ہر سماج میں ترقی آتی جائے گی, ایجوکیشن آتا جائے گا, علم آتا جائے گا. شاید آج سمجھ میں نہ آئے, آنے والا دور خود بتا دے گا 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ نے فرمایا وہی صحیح ہے, اور لوگ اسلام کی طرف دور سے نظر آئیں گے اور اسلام ایک دور آئے گا, لوگوں کے دل و فکر اور ذہن میں اسلام بسے گا اور مصطفیٰ کی تعلیم بسے گی. اس لیے کہ ان کی تعلیم وہ حکمت اور رحمتوں والی تعلیم ہے. شاید آج ہم مصطفیٰ کی زندگی اور خاکہ اور سرکار کی حیات کا بیان کریں تو کچھ لوگ کہیں کہ دقیق انوسی کی باتیں ہیں, 1400 سال پہلے والی باتیں اب بیان کر رہا ہے. مگر تحقیق کی انتی ہوتی جائے گی, ریسرچ کا کوٹھا بڑھتا جائے گا, ڈسکوری بڑھتی جا رہی ہے, اور 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ نے بتایا ان رازوں سے پردہ اٹھا جا رہا ہے. یورپ کی دنیا جس کی غمازی کر رہی ہے, فلسفہ پڑھنے والا آج ایمان لے آ رہا ہے اور سائنس پڑھنے والا آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے. کتابیں پڑھنے والا, تحقیق کرنے والا جب مصطفیٰ کی سیرت پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا دماغ اس بات کی طرف اسے غمازی کراتا ہے کہ ہاں اگر دنیا میں کوئی صحیح دین ہے تو اسلام ہے, اور کوئی پیغمبر اور کوئی صحیح شخصیت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت ہے. اس لیے اسلام قیامت تک کا مذہب, مصطفیٰ قیامت تک کے پیغمبر, قرآن قیامت تک کی کتاب ہے, اور یہ اسلام قیامت تک لوگوں کے دلوں پہ رہے گا. اور ایک دن آنے والا ہے, مشکات شریف میں باب استاد چل رہا ہے, آقا فرماتے دن آئے گا کہ ماں یبقی بیت علی الارض الا ادخل اللہ تعالی فیہ کلمۃ اسلام, زمین پہ کوئی ایسا کچا اور پکا گھر نہ باقی رہے گا مگر یہ میرا پروردگار اس میں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. آج جو ہتھیار لے کر اسلام کو ٹارگیٹ بنانے پہ تلا ہو, چاہے وہ اپنا بھاشن
भाषण देकर, तरह तरह की बातें कर इस्लाम को डैमेज करे, एक दिन आएगा या तो काफिर के पर किरदार तक पहुंचेगा, या अल्लाह का वादा है इस्लाम के खिलाफ तलवार लेके आने वाला अल्लाह ताला उसी के दिल में नूरानियत इस्लाम दाखिल फरमा देगा। ऐसे वाकयात है, और या तो वो कैफर किरदार तक पहुंचता है या अल्लाह ताला उसे ही ईमान की दौलत अता फरमा देता है जिसकी वाकयात गम्माजी कर रहे हैं, तातारियों के हालात जिसकी गम्माजी कर रहे हैं। इस्लाम को मिटाने वाली कौम अल्लाह ताला ने उसी कौम को ईमान की दौलत अता फरमा दी। काबा को मिटाने का मंसूबा बनाने वाला काबे का मुहाफिज बन जाया करता है या यूरिश तातार के फसाने से नशे में कोई ताल्लुक नहीं पैमाने से, तू न मिट जाएगा इराक के मिट जाने से, पांचवा मिल गए काबे को सनम खाने से, वो दूर आएगा कि काबे को मिटाने वाला काबे का मुहाफिज बनेगा। ये इस्लाम हर दौर का मजहब है, इस्लाम हर दौर की जरूरत है, कुरान हर दौर की जरूरत है, और मुस्तफा हर इंसान की जरूरत का नाम है। मुस्तफा को छोड़कर मुसलमान सही हो सकता है, न गैर मुस्लिम सही हो सकता है, और इस्लाम छोड़कर दुनिया में कई भी तरक्की की मंजिलें नहीं की जा सकती है। अल्लाह ने इस्लाम के दामन में वो बरकत अता फरमाई है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने जो तालीम और सीरत अता फरमाई, उसी तालीम और सीरत का नाम इस्लाम और ईमान है, और जो इस पे आ गया वो दुनिया में कैसा रहे न रहे, मगर उसने हमेशा की अबदी जिंदगी अपनी कामयाब करके रब से मुलाकात कर ली। इसलिए इस्लाम इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के मजमे का नाम ईमान इस्लाम है, और मुस्तफा जाने रहमत। अब आपका मकाम मनसब क्या बयान करे, आदमी की जहाँ पहुँच होती है, जैसा आदमी का इल्म वैसा हुजूर का मकाम बयान करता है। इसलिए किसी ने कहा खुदा जाने मंजिल हद इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है, किसी की तूरे सीना किसी की आसमां तक है, या रसूल अल्लाह रसाई आपकी मगर हरी में लामका तक है। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले, दिन हो भले लेवा के